جی مفتی صاحب سے بھی جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت یہ ارشاد فرما دیجئے نماز کی صورتوں کی ترتیب کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نماز میں صورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی صورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور صورتوں کی ترتیب بدل کے جو پڑھنا ہے اس پہ تو باقاعدہ وعید بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ ایک ہوتے ہیں واجبات صلاۃ، نماز کے واجبات، اور ایک ہوتے ہیں واجبات تلاوت، واجبات قراءت۔ تو یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے، یہ واجبات قراءت میں سے ہے، واجبات تلاوت میں سے ہے۔ تو کرنا تو نہیں چاہیے، صورتوں کی ترتیب کو الٹنا نہیں چاہیے، اگر الٹایا جان بوجھ کر تو یہ گناہ ہے، اس سے توبہ لازم ہے۔ لیکن نماز کا اعادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نماز کا اعادہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کا اعادہ لازم ہوتا ہے واجبات صلاۃ میں خلل پر، جبکہ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات قراءت میں سے ہے۔ تو اگر یہاں ترتیب الٹائی ہے تو صرف توبہ کرے گا، نماز کے اعادے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ یہ تو ہو گئی بات نماز کے حوالے سے۔ اچھا، نماز کے علاوہ بھی ترتیب الٹانی نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم و تعلم میں آسانی کی غرض سے، جیسا کہ بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، تو حفظ کراتے ہوئے انہیں اکثر جو ہے وہ آخری پارے سے شروع کرایا جاتا ہے، کیونکہ پہلا پارہ جو ہے وہ بڑا ہے، ایک ہی سورہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو پورا پارہ اسی میں ہے۔ تو آخری پارے میں چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو انہیں وہ آسانی کی غرض سے پہلے الٹا شروع کرایا جاتا ہے، یعنی 30واں پارہ یاد کرایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ویسے ترتیب الٹنا تو درست نہیں ہے، جائز نہیں، لیکن یہ تعلیم و تعلم میں آسانی کی غرض سے پہلے چھوٹی صورت جو ہے وہ یاد کروانا، پھر پیچھے والی کوئی صورت یاد کروانا ترتیب الٹا کر، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس پہ تلاوت کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ تلاوت کے احکام جاری ہوتے ہیں تلاوت اور قراءت پر، جبکہ یہاں تلاوت اور قراءت مقصود نہیں بلکہ تعلیم و تعلم مقصود ہے۔ اور الامور بمقاصدہا شریعت کا قاعدہ ہے، جہاں قصد بدل جاتا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، وہاں حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی حضرت، لیکن ایک کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم بہنیں پہلے شروع سے گھر میں پردے کا ماحول نہیں ہوتا ہے تو پردے کی نیت کر لیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے خاندان میں جس طرح شادی پہ فلم وغیرہ، یہ جو مووی وغیرہ بنائی جاتی ہے، اس میں جو مطلب آپ کی جو تصویر وغیرہ بن جاتی ہے اور بعد میں آپ نے یہ نیت کر لی ہے، آپ پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جو پردہ ہے مطلب اپنے سسرال، سسر کے علاوہ جس طرح ماموں سسر اور دوسرے دیگر لوگ ہیں، ان سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ایک مزید کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ فرمائیے۔ جی ہاں، یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میں بچوں کے نام پہ نفل پڑھتی ہوں نا، عشاء کی نماز میں۔ اچھا، آپ کا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ذرا بہن۔ ہاں، بچوں کے نام پہ میں نفل پڑھتی ہوں عشاء کی نماز میں۔ جی جی، وہ تو پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے۔ وطر سے ہاں، تو یہ وطر سے پہلے پڑھنی ہے، یہ وطر کے بعد پڑھنی ہے؟ اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہنچ گیا آپ کا سوال، ہم تک پہنچ گیا۔